29:30 کی درمیانی رات کو LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر تقریباً 2000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پر ان کی ایک پوسٹ تھی لیکھاک پوسٹ، وہاں سے لیکھاک پوسٹ اس طرح کا نام ہے، وہاں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے ہیلمٹ ٹاپ اور بلیک ٹاپ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا اور اس جو چائنیز جو تھے، جو انڈین جو تھے وہ لیک کے آس پاس اس طرف آگے تھے، اس کے اپنا شمالی کنارے کی طرف۔ اب اس وقت لیک کے ایک طرف چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے طرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیک کے اس طرف بیٹھے ہوں تو یہ بیچ کا پورا علاقہ جو کہ جو ہے خنجراب سے آگے سڑک جو جاتی ہے وہ سیف ہو جاتا ہے۔ ہم کسی نہ کسی وار کے اندر تقریباً انٹر ہو چکے ہوئے ہیں سر، یہ پاکستان کو اندازہ ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا اب آسان نہیں ہے۔ اب اس وقت چین اور انڈیا کی افواج جو ہیں یہ دنیا کی دو بڑی طاقتور اور اس طرح کی فوجیں بن چکی ہوئی ہیں۔ بات کر رہے ہیں کہ بھارت اور چین کے درمیان نیا تناؤ پیدا ہوا ہے اور بھارت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لداخ کے 1000 میٹر کے علاقے پہ جو علاقہ ہے اس پر قبضہ ہے، جبکہ چینی وزارت خارجہ نے اس بات کی تردید کی ہے۔ تناؤ کیوں پیدا ہوا تازہ؟ اور یہ صاحب بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان لداخ کی سائڈ کے اوپر جو ہے معاملہ چل رہے ہیں، چین نے بھی اپنا فوجی ساز و سامان وہاں پہنچایا ہے، کوئی بڑی جنگ لڑنے کی تیاری ہو رہی؟ دیکھیں اس پر بہت تفصیل سے ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ لیٹ ہو گئی جب؟ نہیں، لیٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ اصل مسئلہ یہ کہ جس دن آپ اپنی فائنل اس پہ چائنا نکلے گا نا اسی دن انہوں نے پھر دوبارہ جنگ شروع کرنی ہے۔ اور مسئلہ سر یہ ہے کہ فزیکلی صرف ایک ہی راستہ ہے سی پیک کو روکنے کا اور وہ ہے پینگونگ لیک۔ اچھا، پینگونگ لیک جو ہے یہ اس علاقے کے اندر لداخ کے اوپر ہے۔ 3 مہینے سے چین جو ہے اور انڈیا کے درمیان سفارتی گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ جو ہماری پہلی لڑائی تھی نا اس لڑائی میں جو آپ بندے لے کے گئے ہو ان کو واپس لے جاؤ، اور اس میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو اس پینگونگ لیک کے ساتھ جو ایک سڑک ہے تو جو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 62 میں چائنا نے وہاں بنانی شروع کی تھی اور چائنا کو اس وقت سے پلان تھا۔ آپ کو یاد ہے گوادر کو نیا ایشو نہیں ہے چائنا کے لیے، بہت پرانا ہے، اور گوادر صرف چین کا مسئلہ نہیں ہے، گوادر جو ہے یہ روس کا بھی مسئلہ تھا۔ صحیح، گرم پانی تک آنے کے لیے کراچی کو نہیں لیتے تھے، گوادر کو لیتے تھے کیونکہ گوادر مور نیئر ٹو دی مارکیٹ پلیس۔ تو 29 اور 30 کی درمیانی رات کو LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر تقریباً 2000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پر ان کی ایک پوسٹ تھی لیکھاک پوسٹ، وہاں سے لیکھاک پوسٹ اس طرح کا نام ہے، وہاں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے ہیلمٹ ٹاپ اور بلیک ٹاپ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا اور اس جو چائنیز جو تھے، جو انڈین جو تھے وہ لیک کے آس پاس اس طرف آگے تھے، اس کے اپنا شمالی کنارے کی طرف۔ اب اس وقت لیک کے ایک طرف چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے طرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیک کے اس طرف بیٹھے ہوں تو یہ بیچ کا پورا علاقہ جو کہ جو ہے خنجراب سے آگے سڑک جو جاتی ہے وہ سیف ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ لیک کے اس طرف ہوں تو گولہ آئے گا تو اس طرف بھی گرے گا تو آپ کی ٹریفک جو ڈسٹرب ہو جائے گی۔ یہ جو کوشش ہے یہ زمین کے اوپر ان کو انٹینگل کرنے کی کوشش ہے۔ چائنا دوسری طرف سے سلگری میں اور انہوں نے نیپال کو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ صحیح، ہم کسی نہ کسی وار کے اندر تقریباً انٹر ہو چکے ہوئے ہیں سر، یہ پاکستان کو اندازہ ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا اب آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت بھی آج تک مطلب گزشتہ اگر 100 سال کی تاریخ دیکھیں تو سب سے بڑی جو فوج ہے وہ بیسیکلی روس کی رہی ہے۔ 9.5 لاکھ فوج نہ امریکہ کی کبھی رہی ہے نہ کسی اور کی رہی ہے، اور اس کے بعد جو فوج تھی وہ چین کی تھی۔ اب اس وقت چین اور انڈیا کی افواج جو ہیں یہ دنیا کی دو بڑی طاقتور اور اس طرح کی فوجیں بن چکی ہوئی ہیں، لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے کانفلکٹ زون اتنے ہیں پورے علاقے کے، مسلمانوں کے ساتھ تو آپ لڑ لیں گے کہ ہم نے جناب ہندوتوا کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہم نے شیو کی سرزمین خراب کی ہوئی ہے، ہم نے ان کے دیوتاؤں کی سرزمین کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہم نے ان کی دھرتی ماتا کے ٹکڑے کیے، چین نے تمہارے کون سے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں؟ تو چین میں کون سا پنڈت ہے جو کھڑا، چین کے خلاف کون سا پنڈت کھڑا ہوگا اور کون مودی کو کہے گا؟ اور چین میں کون سا تم نے وہاں جا کے شیو کا مندر ہے جس کو قبضہ کرنا ہے؟ پاکستان میں تو کہہ گئے جی کٹاس راج ہے وہاں لڑو فلانا ہے، سندھ بھی ہمارا تھا، یہ بھی تھا، اور حالت یہ ہے کہ وہ جو کیا ہے وہ جو ان کا ترانہ ہے
جس میں سندھ مراٹھا والا جو آتا ہے، سندھ کا لفظ شامل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ اپیل گئی تھی کہ سندھ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس کو ترانے میں کیوں شامل کرتے ہو؟ تو سپریم کورٹ نے وہ اپیل ریجیکٹ کر دی کہ نہیں، سندھ رہے گا اس کے اندر. یعنی جس قوم کا وہ ترانے کے اندر وہ یعنی پاکستان کے حصے شامل ہوں، آپ خود سوچیں وہ کیا جب بندے ماترم کے ساتھ ترانا آتا. تو اس وقت جو ہے امریکہ سمندر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سی پیک کا کام ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے. آپ جو ٹنل آپ دیکھیں، میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، ایبٹ آباد کی جو ٹنل بنی ہے، مارولس. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی لمبی 3-4 کلومیٹر کی وہ ٹنل ہے، اس کے اندر وہ باقاعدہ وینٹیلیٹرز، پنکھے اور سارا کچھ ہوائیں، اور لگتا ہی نہیں کہ یہاں کی کلاس کا کام ہوگا، ہائی کلاس کا کام ہوگا جو مانسرے کو نکلتی ہے. یہ جس وقت اگر کمپلیٹ ہو گئی، اور سب سے بڑی بات جو وکیل کریم ڈینڈی ابھی کہہ رہے تھے کہ ریلوے لائن جب کمپلیٹ ہوگی نا، کایا بدل جائے گی، کایا بدل جائے گا. ملوان جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ 7-8 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچیں گے. اور ریلوے لائن، جس ملکوں کے اندر ریلوے لائن ٹھیک ہوتی ہے، اس ملکوں کی پورٹ کا سسٹم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور چائنیز کا ریلوے سسٹم جو ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چائنیز اس وقت یورپ کے تمام ممالک چین کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سسٹم ریل کا بلٹ اپ کیا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. یورپ کی ریلیں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں، ان کا سسٹم پرانا ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے اس طرح کی صورتحال نہیں رہی. چائنا کی جو بیجنگ کی میٹرو ہے، میں نے اس میں ٹریول کیا ہوا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے زیادہ اچھی خوبصورت وہ کوئی نہیں ہے. پھر شہباز شریف صاحب، یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو اعلان کرتے رہے کہ زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے، پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ ہم پیسہ نکلوائیں گے. تو ذرا ان کی بڑھ کے سن لیتے ہیں، پھر آج کے اس ماحول کے اندر جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اس کو بھی یاد کرتے ہیں. سنائیں ذرا. زرداری اور اس کے ٹولے کو، علی بابا چالیس چوروں کو ہم بگائیں گے نہیں، ان کو پکڑیں گے نہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہر بزرگ بھائی اور بہن کی زبان پر ہے کہ زرداری اس ملک کے اوپر بھاری. زرداری، میں آج اس عظیم مجمع کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کراچی کے عوام کو، کراچی کے عوام، پشاور، کوئٹہ اور لاہور کے عوام، 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. خود سیٹ خالی کر دو، پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بدحالی کریں گے. لیکن صورتحال یہ ہے سر کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایلینز راج کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر، جن کو اس ملک کی زمین کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ملک کیا چاہتا ہے، اس ملک کی عوام کیا چاہتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے ملک. عقیل بھائی، یہ تو سیاسی سطح پہ اس کی وجہ سے جی عقیل بھائی، یہ تو سیاسی صورتحال ہے، اس میں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. مسئلہ سارا اس وقت آپ کو بلانے کا مقصد صرف ایک یہ ہے کہ میں کراچی کی گزشتہ دنوں 3 دن ہم نے پروگرام کیے ہیں. کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا کام انٹلیکچوئل لیول پہ ہوا ہے. ورلڈ بینک کی اتنی بڑی رپورٹ ہے، اس میں ماسٹر پلان سارا کچھ ہر چیز موجود ہے، لوگوں نے بنائی ہیں رپورٹیں، یاسمین لاہی صاحب کی کتاب موجود ہے اور بہت سارے لوگوں کی کتاب موجود ہے. ہمارے پاس ایک ماڈل ہے، اور وہ ماڈل سیالکوٹ کا ہے کہ جہاں پر یہ آپس میں رفٹ تھی، پیپل پارٹی بھی تھی، باقی بھی لوگ بھی تھے، سب نے انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ جو تاجر برادری ہے ہم اس کو اون کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنا ایئرپورٹ خود بنایا، ایئر لائن بنا رہے ہیں، ایئر لائن اب آگئی، انہوں نے ساری سڑکیں خود بنائی، خود مینٹین کی. کراچی کا عقیل بھائی ایک اور مسئلہ جو سب سے کل بھی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا کہ کراچی میں جو پراپرٹی ٹیکس کا لیول ہے وہ یہ ہے کہ وہ بامبے شہر میں اگر $370 ملین اکٹھا ہوتا ہے تو کراچی میں جو ہے وہ 9 ملین یعنی نہیں ہوتا. ہم سارے کا سارا ریلائے کر رہے ہیں بندرگاہ پہ. میں آپ چونکہ ایک لیڈنگ بندے ہیں، کیا ایسا ایک گروپ بن سکتا ہے کہ جو کراچی کی اونرشپ لے خود اور باقی سیاستدانوں کو پیچھے چھوڑ دے؟ ایشو بڑھتے چلے گئے، اختلافات بڑھتے چلے گئے، ان اختلافات کی وجہ سے ہم نے کافی سفر کیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب مل کے بیٹھے اور کراچی کے مسئلے کا حل نکالے. اگر ان کے پاس نہیں ہے حل تو ہم بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو آگے لائے. فردر آگے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ کراچی اب بہت پھیل چکا ہے. اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو پھر ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے.